السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور تفسیر القرآن کا اگلا درس لے کر حاضر ہوں۔ تو آج کے درس کے اندر ایک بڑی ہی اہم چیز بیان ہونے جا رہی ہے شان رسالت کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ عظیم ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو یہود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ جل شانہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کا جو ہے وہ وسیلہ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ آج کا جو ہے درس اس حوالے سے بہت اہم ہے، شان رسالت کے حوالے سے بہت ہی جو ہے اس میں پیاری باتیں ہیں، اس لیے میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ وہ اس چینل کی معاونت کا جو ہے وہ سبب بنے۔ تو عرض کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کفار کے مقابلے میں مدد مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پھر جب آ پہنچا ان کے پاس کہ جن کو انہوں نے پہلے سے جان پہچان رکھا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے یہود کے حوالے سے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے یعنی اہل کتاب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہے فلما جاءہم عرفوا، پھر جب پہنچا ان کو جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس سے منکر ہو گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، سو لعنت ہو اللہ کے منکروں پر۔ تو جی ہاں، جیسا کہ آپ نے اس ترجمے میں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وہ لوگ واسطہ اور وسیلہ دیا کرتے تھے۔ یہاں ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں گا، اگرچہ میں اس سے پہلے اس کو بیان بھی کر چکا ہوں، اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہود جو ہیں ان کا اوریجن تو ظاہر ہے فلسطین ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا تو وہاں سے ہجرت فرمائی فلسطین کے اندر۔ جی ہاں، تو پھر یہاں سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے توسل سے یہ لوگ جو ہے وہ مصر منتقل ہوئے۔ الغرض ان کا جو اوریجن ہے وہ تو ارض فلسطین ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کر جو ہے وہ یہیں رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تو وہ بھی جو ہے یہیں رہے، تو ان کا اوریجن تو جو ہے وہ ارض فلسطین ہے۔ تو یہ لوگ مدینہ طیبہ کے اندر کیسے چلے گئے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے گئے تھے کہ ان کو تورات کے اندر موجود پیشین گوئیوں سے یہ بات معلوم تھی کہ ایک آخری پیغمبر ہوگا اور وہ پیغمبر جو ہے وہ مکہ میں مبعوث ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا اور اس کی جو حکومت ہے وہ مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ جا کر قائم ہوگی۔ تو اس لیے یہ لوگ مدینہ طیبہ کے اندر جا کر رہنے لگے تھے کہ تاکہ جب وہ پیغمبر مدینہ طیبہ میں آئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں اور اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے اقتدار اور دنیا کے اندر جو ہے عزت اور عظمت جو ہے وہ حاصل ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس پیغمبر کو دیکھا اور یہ معلوم ہوا کہ اس پیغمبر کا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کے ساتھ ہے، تو حسد کا شکار ہو گئے۔ جی ہاں، یہ صرف حسد کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوئے، ورنہ ان کو جو ہے یہ بات یقین کے ساتھ معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ان کو توقع یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تعلق وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا، کیونکہ مسلسل جیسے اس سے پہلے گزرا وقفینا من بعدہ بالرسل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے مسلسل پیغمبر آئے بنی اسرائیل کے اندر، حتیٰ کہ روایات کے اندر ہے کہ تقریباً 4000 کے قریب پیغمبر جو ہیں بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے۔ تو یہ جو آخری پیغمبر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
تو چونکہ یہ تو سب سے زیادہ شان والے پیغمبر تھے تو ان کے حوالے سے ان کو یہی توقع تھی کہ ان کا تعلق بھی ہمارے خاندان سے ہوگا، لیکن جب ان کے خاندان کی بجائے ان کے چچا زاد ہیں، جی ہاں وہ بھی چچا زاد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کے چچا زاد خاندان یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جب آپ ہوئے تو یہ حسد کا شکار ہو گئے۔ تو یہی وجہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا حوالہ دیا کرتے تھے، آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله، جی ہاں ابھی جو میں نے بات کی ہے یہی بات جو ہے وہ آگے اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا کہ بئس ما اشتروا به انفسهم، بری چیز ہے وہ جس کے بدلہ بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، ان يكفروا بما انزل الله، کہ منکر ہوئے اس چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، یعنی اللہ جل شانہ کی کتاب قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کا انکار کیا، اور انہوں نے جو ہے اپنی جانوں کا ایک بڑا ہی جو ہے برا سودا کیا۔ اور فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ بغین، جی ہاں اس ضد پر کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، جی ہاں یعنی اس ضد پر، یعنی ان کے دماغ میں ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا تعلق جو ہے اس آخری پیغمبر کا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا، یعنی ہمارے خاندان سے ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا پابند تھوڑا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی خواہشات کو اس حد تک پورا کرے، اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑا ہی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مطلق العنان ذات ہے، وہ اپنے فیصلوں کے اندر آزاد ہے، لہذا جب تک اس نے جو ہے بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر آتے رہے، اور جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک آخری پیغمبر جو کہ سب سے عظیم الشان ہوگا، سب سے زیادہ جو ہے وہ عظمت والا ہوگا، وہ بنی اسماعیل کے اندر سے مبعوث کیا جائے گا، تو اس نے بنی اسماعیل میں سے مبعوث کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل جو ہے بندوں پر نازل کرنے میں آزاد ہے، وہ جس پر چاہے جو ہے اپنا فضل جو ہے وہ نازل فرما دے۔ آخری پیغمبر کو، خاتم النبیین کو، وہ چاہتا تو بنی اسرائیل میں سے بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اس کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا، تو اس نے وہ پیغمبر جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا، لہذا ان کو اس بات پر جو ہے کسی قسم کے اعتراض کا حق جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو کمال آئے غصے پر غصہ، یا غضب در غضب، یا غضب بر غضب کے جو ہے مستحق ہو گئے۔ وہ کیسے کہ انہوں نے پہلے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ انکار کیا، تو جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان یہود نے جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کا انکار کیا، بلکہ معاذ اللہ آپ پر جو ہے ولد الزنا ہونے کی تہمت لگائی، آپ کی والدہ ماجدہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی۔ اس کے علاوہ اور تو اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ مصلوب کرنے کی، یعنی کہ صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ جل شانہ نے جو ہے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی غضب کے مستحق ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی رویہ انہوں نے اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، نیز معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، سو کمال آئے غصے پر غصہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب بر غضب کے یہ لوگ جو ہیں وہ مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ جہاں تک ان کی غضب بر غضب کا مستحق ہونے اور اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کا تعلق ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کتنی ریاستیں ہیں۔ جی ہاں، یاد دیکھیے گا ترتیب بار سب سے پہلے یہود ہیں، جی ہاں، اس کے بعد جو ہیں وہ عیسائی ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے اس وقت پوری دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر جو ہے یہود کا کتنا حصہ ہے، عیسائیوں کی جو ہے وہ بھی تقریباً نصف کے قریب، یعنی 50 سے اوپر جو ہیں عیسائیوں کی بھی ریاستیں ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ہم مسلمانوں کی بھی جو ہے 50 کے قریب جو ہیں آزاد ممالک ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اسرائیل جو کہ مسلمانوں سے بھی پہلے ہے، عیسائیوں سے بھی پہلے ہے، ان کی کتنی ریاستیں ہیں؟ جی ہاں، ان کا صرف ایک ملک ہے، وہ ملک بھی جو ہے غیر مسلم ہے، غیر تسلیم شدہ ہے، اس کو جو ہے بہت کم ممالک نے، شاید ایک آدھ ملک نے ابھی تک اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، اور وہ ملک جو ہے وہ بھی
برطانیہ اور امریکہ کی جو ہے حمایت کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے۔ آج اگر برطانیہ اور امریکہ اپنی حمایت جو ہے اس سے دستبردار ہو جائے تو وہ ملک جو ہے دھڑام سے جو ہے وہ گر جائے، اس کا وجود تک جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے ایک طرح سے اقتدار سے محروم کیا، حتیٰ کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ ہے، جس طرح سے یوں سمجھنے کی جیسے ہمارے یہ اضلاع ہے نا ہمارے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر، تو اس طرح سے تقریباً ایک ضلع کے برابر وہ جگہ ہے۔ تو وہ ایک ضلع کے بقدر ان کے پاس وہ ایک تھوڑی سی جگہ ہے، اور اس جگہ کا بھی جو ہے ان کو یوں سمجھنے کہ ان کی نام رجسٹری نہیں ہو رہی، ان کے نام انتقال نہیں ہو رہا، دنیا جو ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہی۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جہاں تک ان کی عزت کا حال ہے تو پوری دنیا کے اندر یہ بات اس وقت تقریباً اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر فساد ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی فتنہ پروری ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ یہود کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ غضب در غضب جو ہے اس کے جو مستحق ہوئے تو اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کریم پر اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جن کا حوالہ یہود بھی دیا کرتے تھے ان کی اطاعت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔